بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیلو پکیاں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، بہار کا موسم، پیار کا موسم، گمشدہ چہروں کے دیدار کا موسم، پھل بیلے بار کا موسم، پیلو پکنے کا موسم، دراصل وصال یار کا موسم بڑے انتظار کے بعد آتا ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پیلو کو تکمیل عرفان بنا دیا۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا فاصلہ بس پیلو پکنے کی دیر تک ہے۔ پیلو چننے سے ابتدا ہے، سب سنگی ساتھی مل کر چنتے ہیں۔ پیار کی امرتیاں، محبت کے پیلو چنتے چنتے آنکھیں ملتی ہیں، دل ملتے ہیں اور پھر جدائی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیلو ختم ہو جاتی ہے اور انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ چہرے کی سرخیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور انسان ہکا بکا رہنے لگتا ہے۔ پھر کب آئے پیلو کا موسم اور یار مل کر پیلو چنے، آ چنوں ول یار پیلو پکیاں نیوے۔ محبت سے آشنا، محبت کی روح سے آشنا، محبت کی تاثیر سے آشنا، محبت کے کرشموں سے آشنا، محبت کے اعجاز سے آشنا لوگ ہر موسم اور ہر رت میں پیار کی بہار ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ ہر مجاز میں حقیقت تلاش کر لیتے ہیں، ہر شے میں جلوہ تلاش کر لیتے ہیں، ہر وجود میں محبوب حقیقی کو موجود پاتے ہیں۔ وہ آشنائے راز ہوتے ہیں اور راز آشنا کرنا جانتے ہیں۔ اہل تصوف حضرات نے اپنے کلام میں بڑے بڑے عقدے کشا کیے۔ ان کے سامنے کوئی معمولی نظارہ بھی معمولی نہیں، ہر شے ہی غیر معمولی ہے۔ پھول کھلے تو وہ غور کرتے ہیں کہ پھول کی ہستی کیا ہستی ہے۔ عجب راز ہے، پھول کھلتا ہے، مرجھا جاتا ہے، چند لمحات کے لیے وہ مسکرایا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامعلوم دنیا میں چلا گیا۔ بس انسان کی زندگی پھول کی مسکراہٹ سی ہے، ادھر آئے ادھر گئے۔ پھول اپنی زندگی پر کیا اترائے گا، کیا فخر کرے گا۔ گوڑھی رنگت دیکھ کر پھول گمان بہے، کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے۔ اہل باطن دراصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ اصل کی حقیقت معلوم کرنے والا اہل باطن ہے۔ باطن کوئی نئی دنیا نہیں، اسی دنیا کا نیا شعور ہے۔ ما سوا میں ہی ماورا کے جلوے ہیں۔ باطن شناس انسانی منشا میں خدائی منشا کو پہچانتا ہے۔ پیلو چھوٹا بہت چھوٹا جنگلی پھل سمجھ لیں، پیلو کا کھانا اتنا پر لطف نہیں جتنا پیلو چننا۔ پیلو چنتے چنتے انسان اپنا مقدر چنتا ہے اور پھر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس نے کیا چاہا اور اسے کیا مل گیا۔ پیلو چنتے ہی یار آشنا ہو گیا اور محبت سے شناسائی ہوئی، محبت فراق سے گزری۔ پیلو چننے والی سنگتیں جدا ہو جاتی ہیں اور فراق تھل سنیا نظر آتا ہے۔ طالب وہیں روہی بیلے میں روتا رہتا ہے اور محبوب پیلو کی رت کے ساتھ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ جلوہ رخصت ہوا لیکن میرائے آنکھ حیرت کے تھل میں گم ہو گئی۔ اس نے کیا دیکھ لیا کہ پھر کچھ دیکھنے کی آرزو ہی نہ رہی۔ اس نے کیا سن لیا کہ اب کچھ اور سننے کی تاب ہی نہ رہی۔ وصال آشنا فراق کے دشت بے اما میں گم جاتا ہے۔ جلوہ رخصت ہوا لیکن خیرۂ آنکھ حیرت کے تھل میں گم ہو گئی۔ اس نے کیا دیکھ لیا کہ پھر کچھ دیکھنے کی آرزو ہی نہ رہی۔ اس نے کیا سن لیا کہ اب کچھ اور سننے کی تاب ہی نہ رہی۔ وصال آشنا فراق کے دشت بے اما میں گم ہو جاتا ہے اور پھر رت بدلتی ہے، موسم آتے ہیں، پیلو پکتی ہے اور اب پیلو کچھ اور ہے، بہار کچھ اور ہے، وصال کچھ اور ہے، یار کچھ اور ہے، جلوہ کچھ اور ہے۔ اب وہ وصال ہے جس کا فراق نہیں، وہ حاصل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فرید کہہ اٹھتا ہے کہ دنیا جس چیز کو تلاش کرتی ہے وہ تو فرید کے پاس ہے۔ ہر دم، ہر آن، ہر رنگ، ہر انداز مجاز حقیقت بن چکا ہوتا ہے۔ اب تھل جل تھل ہو جاتا ہے۔ صوفیاء نے اپنے شعر کو عرفان رنگ بنا کر اس سے وہ کام لیا جو بڑے بڑے علماء تقریروں سے نہ لے سکتے۔ نعت کے چند اشعار انسان میں عشق نبی کے جلوے پیدا کر سکتے ہیں۔ صوفیاء نے قلوب کو گرمایا، جلوہ آشنا کیا اور بندوں کو حق کے تقرب سے آشنا کر دیا۔ اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اسے کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ بجا ہے، درست ہے، لیکن طالبان حق کو جب یہ سنایا جائے الف اللہ چمے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو،
یعنی اللہ ایک خوشبودار چمبے کی بوٹی ہے اور مرشد ہی مرید کے دل میں عشق الہی کا خوشبودار پودا لگاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توحید صرف علم ہی نہیں، اس علم کا کوئی عمل بھی ہے۔ پیار کی فصلیں پیار کے پیلو پکتے پکتے طالب کو وصال کرا دیتی ہیں۔ عجب حال ہے، اسی دنیا اور دنیا کی انہی رونقوں اور جلووں سے جلوہ حق دریافت کرنا ہوتا ہے۔ چمگادڑوں کو جلوہ آفتاب کبھی نظر ہی نہیں آیا، اس میں روشنی کا کیا قصور؟ تن کی دنیا میں ہی من کی دنیا آباد ہے، اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ آنکھ نہ ہو تو جلوہ کیسا، ذہن نہ ہو تو خیال آرائی کیسا، دل نہ ہو تو دل بری کیا، لذت جبیں سائی نہ ہو تو سنگ درے یار کا کیا قصور، ذوق بندگی نہ ہو تو بندہ نوازی کا لطف کون حاصل کرے، لینے والا ہی نہ ہو تو دینے والا کیا کرے، پتھر دل پریت کو کیا جانے، ہوا سے زر پرستی حق پرستی کیسے بنے، جس دل میں نفرت اور کینے کے پھوڑے پک رہے ہوں وہ کیا جانے کہ پیلو پکنے کا کیا مفہوم ہے۔ پیلو چنتے چنتے حیرت کے جلوے میں انسان ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ جلوہ محبوب جا بجا دیکھنے والے اور ہوتے ہیں، وہ دل اور ہیں، وہ نگاہیں اور ہیں، وہ روحیں اور ہیں، اور بہت ہی اور ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب اسی کے رنگ ہیں۔ جان من با کمال ران آئی، خود تماشا و خود تماشائی۔ وہ جانتے ہیں کہ حسن کے جلوے موجود ہیں، یہ سب جلوے کسی اور کے ہیں، یہ سب نئے رنگ کسی ذات کے ہیں۔ پہاڑوں سے نکلنے والے دریا خود سمندر کے لیے پیاسے ہوتے ہیں، اور یہ کناروں کی پیاس بجھاتے ہوئے اپنے محبوب ساغر سے وصال ہو کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ سب پریم نگر ہے۔ محبت نہ ہو تو چاند چاند نہ رہے اور چکور چکور نہ رہے۔ تعلق سے دنیا قائم ہے۔ یہ نظام صرف معاشیات اور ارتقاء کا نظام ہی نہیں، بلکہ یہ حسن و جمال کی دنیا ہے، یہ حسن خیال کی دنیا ہے، یہ جلوہ لازوال کی دنیا ہے۔ اس میں محبت کی پیلو ہے، پیلو چننے کے موسم ہے، چننے والی سنگتیں ہیں اور محبت کے جلوے ہیں۔ ارتقاء محبت ہے اور عرفان و ایقان کی منازل ہے۔ یار یار کے قریب آئے، بیلے پر بہار آئے، اور پھر فراق زدہ دل کو قرار آئے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سچ کہتے ہیں، آئیاں پیلو چڑن بسانگے، اوڑک تھیاں فریدن وانگے، چھوڑ آرام قرار، بکیاں بکیاں نیوے، آ چڑور یار، پیلو پکیاں نیوے۔ یعنی سب سنگتیں، سب سہیلیاں پیلو چننے کے بہانے اکٹھے ہوئیں۔ اول تو شوق ملاقات تھا، اور انجام کار سب فریدن جیسی ہو گئی، یعنی آرام قرار سے بیگانہ، ہکا بکا، حیرت زدہ، ہوش سے دست بردار۔ بس یہ سب پیلو کا کرشمہ ہے۔ آرزو اور محبت اور وصال یار کے جلوے ہیں کہ ان کی منزل فراق اور وصال سے بہت آگے ہے۔ حیرت ہی حیرت، تحیر ہی تحیر، معمولی سی بات کتنا غیر معمولی نتیجہ، ایک خوشی کا میلہ اور آخرکار حقیقت آشنا فرید رحمت اللہ علیہ صرف اکیلا، حیران و سرگرداں روحی کا تنہا مسافر، قدم قدم پر رونے والا، جلوے کے تقرب میں خود سے بھی دور جا پہنچا۔ ایسی منزل جس میں پیلو پکتی ہیں، بہاریں آتی ہیں، سنگتیں آتی ہیں، لیکن دل میں دشت کی وسعت اور صحرا کی پیاس ہے۔ کوئی یار ہو کہ جس کے ہمراہ پیلو چنی جائے، کوئی ہمراز ہو جس سے درد بیان کیا جائے، کوئی درد شناس ہو جس سے دل کی بات کہی جائے۔ فرید نے پیلو کیا چنی؟ درد چن لیا، ایسا درد جس کا مداوا بھی وہ خود ہی ہے، ایسا سفر جس کا انجام بھی سفر ہے، جس کی منزل ایک نئی مسافرت ہے، ایسا راز کے بیاں بھی ہو اور فاش بھی نہ ہو، ایسا یار ملا کہ شاہرگ سے قریب بھی ہو اور نگاہوں سے اوجھل ہو۔ یہ انعام ہے کہ سزا، جو کچھ بھی ہے لطف ہے، اس کا الطاف ہے جو درد بن کے ساتھ رہتا، محسوس ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، جو جلوہ بن کر دل سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ پیلو پک گئے اور عرفان کی منزل طے ہو گئی۔ فرید درد مزید مانگتا ہے اور پیلو چنتا رہتا ہے۔ عجب رنگ سے نئے رنگ نے بے رنگ کی راہ دکھائی، بہار ہی بہار، ہر طرف یار ہی یار، ہمہ وقت دیدار ہی دیدار۔ ہکا بکا فرید جنگل روہی بیلے میں اکیلے سفر پر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رواں دواں، ہر جا عین ظہور کے جلوے سے محسوس،
اور اس کی یاد میں گم جو پیلو کے موسم میں ملا اور ہر موسم کو پیلو کا موسم بنا گیا۔ فرید کی خزاں سدا بہار ہے، اس پر مخفی راز آشکار ہے، جتنا آشکار ہے اتنا ہی پراسرار ہے۔ کوئی فرید کا یار ہو تو جانے کہ فرید نے پیلو کے موسم میں کیا کیا دیکھا، کیا کھویا کیا پایا۔ سب کچھ نثار کیا اور سب کچھ پا لیا۔ فرید نے اپنی ذات نثار کی اور حسن کی ذات کا عرفان پایا۔ پیلو کی رت فرید کی عید